بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، چاہے اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار قابل حکیم نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا تو تیمم جائز ہے۔ مسئلہ محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جائز نہیں، یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا اعتبار نہیں۔ مسئلہ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ ہاں، اگر ایسی جگہ ہو کہ گرم پانی نہ مل سکے تو تیمم کرے۔ یوں ہی اگر ٹھنڈے وقت وضو یا غسل نقصان کرتا ہے اور گرم وقت میں نقصان نہیں کرتا تو ٹھنڈے وقت تیمم کرے، پھر جب گرم وقت آئے تو آئندہ کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ جو نماز تیمم سے پڑھ لی اس کے اعادے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے۔ مسئلہ اگر کسی خاص عضو میں پانی نقصان کرتا ہے اور باقی میں نہیں تو جس میں نقصان کرتا ہے اس پر مسح کرے اور باقی کو دھوئے۔ مسئلہ اگر کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہو تو اس میں عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔ مسئلہ زخم کے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے۔ ہاں، اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہو تو پٹی پر مسح کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔